محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مالکان عزت، آپ کا اس ذکر میں شامل ہونا اور آپ کا اس مجلس عزا میں سننا بیٹھنا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. آقا زادی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہمیں اپنے وقت کے امام کی حقیقی معرفت سے روشناس فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجالس، یہ لیکچرز معرفت امام زمان کے موضوع پہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیے جا رہے ہیں. کل کی گفتگو میں نے ان 5 حقوق پہ بات کی تھی جو امام کی رعیت پر واجب ہے، کہ اگر آپ امام زمان کی رعیت ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ ان 5 حقوق کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کر سکیں. یہ حق جو ہے یہ امت پہ کس لیے ہوتا ہے یا رعیت پہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ رعیت کا امام پہ احسان نہیں بلکہ امام کا رعیت پہ قرض ہے. بے شک. جیسا کہ اللہ نے نبی سے کہا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ میری اجر رسالت کی ادائیگی چاہتے ہیں تو آپ پہ ایک ہی چیز واجب ہے کہ آپ میری قربا سے مودت کریں. قربا سے مودت کرنا، نبی کے قربا سے مودت کا جو حکم آیا ہے وہ احسان کے معنوں میں نہیں آیا، وہ اجر کے معنوں میں آیا ہے. اگر کوئی آج نبی کے قربا سے محبت کر کے یہ کہے کہ میں معاذ اللہ نبی پہ احسان کر رہا ہوں، تو یہ احسان نہیں ہے، بلکہ جس نے دین پہنچایا ہے وہی رسول کہہ رہا ہے کہ میری قربا سے مودت کرو. یا میں اس بات کو اور آسان کرتا ہوں، جو نبی کہہ رہا ہے نماز پڑھو وہی کہہ رہا ہے قربا سے مودت کرو. جو نبی کہتا ہے روزہ رکھو وہی کہہ رہا ہے قربا سے مودت کرو. جو نبی کہتا ہے کہ حج کرو وہی کہہ رہا ہے قربا سے مودت کرو. جو رسول کہتا ہے کہ سچ بولو وہی کہہ رہا ہے قربا سے مودت کرو. تو جیسے نبی کے کہنے پہ نماز پڑھنا واجب ہے، ایسے ہی نبی کے حکم پہ قربا سے مودت بھی واجب ہے. بے شک بے شک. تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو قربا سے مودت کرتے ہیں تو یہ کوئی احسان ہے. یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، اور خدا نے جو حکم دیا ہے اس حکم آیت میں واضح طور پہ ہے اجر. اجر کا لفظ آیا ہے کہ تم نے اجر دینا ہے، تم نے قیمت ادا کرنی ہے، تم نے احسان نہیں کرنا، تم نے قیمت ادا کرنی ہے. اگر تمہارے پاس دین آیا ہے، تمہارے پاس نماز آئی ہے، تمہارے پاس معرفت توحید آئی ہے، تمہیں روزے کا پتہ ہے، تم اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرتے ہو، تم ایک دن میں سال میں میرے گھر کے طواف کے لیے جاتے ہو، تو یہ جتنی عبادات ہیں یہ تم تک کیسے پہنچی؟ یہ تم تک نبی کے ذریعے سے پہنچی. تو اب جس نے تمہیں اتنی عبادات دی ہیں، جس نے تمہیں اتنی سروسز دی ہیں، وہ نبی اپنی اس سروسز کو، اس دین کو پہنچانے کے عوض میں جو تم سے قیمت مانگ رہا ہے وہ قیمت ہے قربا سے مودت. تو یہ قیمتاً مانگ رہا ہے، اجر کی صورت میں مانگ رہا ہے. تو اجر کا جو شریعت میں مسئلہ ہے، جو فقہ میں مسئلہ ہے، میں وہ بھی بڑی جلدی میں سمجھا دیتا ہوں کہ فقہ میں یہ مسئلہ اس انداز میں ہے کہ اگر میں ایک لباس کسی درزی سے سلواؤں اور اسے اس کی اجرت نہ دوں، اور اس لباس کو گھر لے کے آؤں اور اسے آب زمزم سے دھوؤں اور مکہ اور مدینہ کا عطر اس پہ چھڑکوں اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں، ساری رات خضوع و خشوع کے ساتھ تسبیح پروردگار بجا لاؤں، اور صبح کو میں فقہ کے کسی بہت بڑے عالم سے جا کے
اس کا اسلامی قوانین کے مطابق مسئلہ پوچھوں کہ میں نے ایک لباس سلوایا تھا، اس کی اجرت ادا نہیں کی تھی، لیکن میں نے اسے آب زمزم سے دھویا تھا، میں اسے پہن کے اللہ کے گھر میں بیٹھا رہا ہوں اور میں نے خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کی ہے، تو کیا میری عبادت ہو گئی؟ تو وہ مجھے فقہ جاننے والا کہے گا کہ آپ اپنی عبادت دوبارہ کریں، آپ کی عبادت مکمل نہیں ہوئی۔ میں پوچھوں گا کہ کیوں؟ نہ میرے وضو میں غلطی تھی، نہ میری قرات میں غلطی تھی، نہ میرے رکوع و سجود میں غلطی تھی، نہ میری نماز میں غلطی تھی، تو غلطی کہاں پہ ہوئی؟ تو وہ کہے گا غلطی ابتدا میں ہو گئی تھی کہ آپ نے اس لباس کی قیمت ادا نہیں کی تھی، آپ نے اس کا معاوضہ نہیں دیا تھا۔ تو بات تو صرف اتنی سمجھنے کی ہے کہ اگر میں لباس کی قیمت ادا نہ کروں تو اللہ میری عبادت قبول نہیں کرتا، تو جہاں پورے دین کی قیمت ادا نہ کی جائے تو خدا وہاں عبادت کو کیسے قبول کرے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی۔ اب جو خدا نے قیمت مانگی ہے وہ قیمت ہے قربا سے مودت، اور اسی مودت میں سے ایک شرط، ایک شاخ ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت۔ ہم ریت امام ہیں، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے وقت کے مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری مشکلوں میں مدد کرتے ہیں، مصیبت میں ہمیں پکارتے ہیں، تو جب وہ مشکل میں ہماری مدد کرتے ہیں تو مشکل میں مدد کرنے کے لیے ان کے ہاں کوئی شرط نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ معرفت امام زمانہ میں آپ کی ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ ایک شخص نے پوچھا معصوم سے کہ اپنے وقت کے امام کو کب پکارے؟ کب کا لفظ اس نے کہا کہ وقت کون سا لمحہ ہے کہ کب پکارا جائے، مشکل میں کس لمحے پکارا جائے؟ مشکل آنے والی ہو تب پکارے، مشکل قریب آ گئی ہو تب پکارے، مشکل سر پہ ہو تب پکارے، مشکل دبوچ لے تب پکارے۔ امام نے فرمایا تمہیں اپنے امام کی مدد کا اتنا یقین ہو کہ جب چھری تمہارے حلق پہ رکھ دی جائے اس وقت پکارو۔ کیا بات ہے، کیا بات لمحے تک تمہیں امام کی مدد کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر پہلے نہیں پکار سکے اور آپ کا دشمن آپ کو قتل کرنے کے لیے چھری آپ کی شہرگ پہ رکھے تو کتنا لمحہ لگتا ہے اس کو حرکت دینے میں، لیکن اس حرکت میں بھی اگر تم نے اپنے امام کو پکار لیا تو یقین کرو وہ تمہاری وہاں بھی مدد کرے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ان کے ہاں کوئی شرائط نہیں۔ تو اب آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو امام کو ہم نے مانا ہے، جس امام کی معرفت کا حکم دیا ہے، اس امام کے بارے میں قرآن آگے کیا کہتا ہے۔ آج ہم ایک آیت کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی ببقائے بقیت الدنیا وبوجود ثبتت الارض والسماء۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ باقی ہے، چاہے وہ زمین اور آسمان میں ہے، وہ کسی کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر امام دنیا میں نہیں رہے گا تو اسی لمحے قیامت آ جائے۔ قیامت کو خدا نے امامت کے بعد رکھا ہے، یعنی کہ قیامت کا تصور یہ ہے کہ امام کا دنیا میں نہ رہنا ہی قیامت ہے۔ دنیا قائم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امام موجود ہے۔ بے شک، جیسا کہ خدا رسول مبارک سے فرماتا ہے، وقت کے پہلے محمد سے فرماتا ہے، خدا کہتا ہے کہ میرا حبیب اگر میں نے تجھے خلق نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا۔ حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ کائنات میں جو کچھ بھی میں نے بنایا وہ تیری وجہ سے بنایا۔ میرا حبیب اگر تجھے بنانا نہ ہوتا تو نہ زمین بچھاتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج رکھتا، نہ چاند کی روشنی ہوتی، نہ دریا میں روانی ہوتی، نہ سمندر میں طغیانی ہوتی، نہ بادل میں شور ہوتا، نہ ہوا میں زور ہوتا، نہ کلیوں میں چٹک ہوتی، نہ پھولوں میں مہک ہوتی۔ یہ سب کچھ جو میں نے بنایا ہے میرا حبیب یہ صرف اور صرف تیری وجہ سے بنا، تیرے لیے بنایا ہے۔ تو ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ تو اگر رسول کی وجہ سے یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے تو پھر اسی حدیث قدسی میں میرا امت مسلمہ سے سوال ہے کہ جب نبی اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو پھر زمین لپیٹ کیوں نہیں دی، آسمان اٹھا کیوں نہیں دیا گیا، سورج بجھا کیوں نہیں دیا گیا، چاند کو مٹا کیوں نہیں دیا گیا، ہواؤں کو روک کیوں نہیں دیا گیا، یہ کائنات کا سارا نظام کیوں چل رہا ہے؟ یہ کائنات کا نظام چل کے بتا رہا ہے کہ کوئی وقت کا محمد اب بھی ہے۔ بے شک، بے شک، اس کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ فرمایا
کہ وجود سبعۃ الارض والسماء، جس کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہے، تو یہ سارے کا سارا نظام جو چل رہا ہے یہ صرف اور صرف اپنے امام کی وجہ سے اور حجت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ پہلی علت جو ہے امام کی قرآن سے ثابت ہوئی کہ نظام کائنات کا چلنا امام کے ہونے کی دلیل ہے۔ بے شک۔ اگر یہ نظام کائنات چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کوئی چلانے والا ہے۔ میں آپ کے سامنے آن لائن تقریر کر رہا ہوں تو میں کس کے ذریعے تقریر کر رہا ہوں؟ میں ایک فون کے ذریعے، ایک نیٹ ورک کے ذریعے آپ تک اپنی گفتگو کو پہنچا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو میں اپنی آواز کو آپ تک نہ پہنچا سکتا، اور جس آلہ کے ذریعے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اسے میں نے آپریٹ کیا، اسے میں نے چلایا تو آپ سے گفتگو کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں ہر چیز حرکت تب کرتی ہے جب اس کا محرک موجود ہو۔ اوہو کیا بات ہے، بہت خوب۔ جب تک اسے کوئی چلانے والا نہیں ہوگا تو وہ چلے گی کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان، سورج، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی نے کھڑے ہو کے کہا ہو کہ آج سورج 10 منٹ لیٹ ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج رات جلدی ہو گئی۔ پورے عین اسی وقت میں سورج کا طلوع ہونا، عین اسی وقت میں سورج کا غروب ہونا، ستاروں کا عین اپنے وقت میں آنا، اور ستاروں کی اتنی تعداد ہے، اتنی تعداد آسمان پہ ہے، کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکرا جائے۔ تو یہ پورا نظام کائنات جو چل رہا ہے اور اتنے معین کردہ رستوں میں چل رہا ہے کہ کوئی چیز دوسری چیز سے ٹکرا نہیں رہی۔ کیا بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اتنے نظم و ضبط سے کائنات کا سسٹم چل رہا ہے تو یہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل رہا۔ اور ہمارا یقین ہے کہ جو یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے وہی ہمارے وقت کا امام ہے۔ بے شک بے شک۔ اس کا مطلب کہ پہلی علت جو ہے امام کے ہونے کی، وہ وجہ یہ ہے نظام کائنات کا چلنا۔ دوسرا سبب علت الہدایہ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ہمیں ہدایت ملے، تو ہدایت تب تک نہیں ہوتی جب تک کوئی ہادی موجود نہ ہو۔ بے شک۔ جیسا کہ قرآن میں بار بار خدا نے قرآن میں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک ہم نے ہدایت کا جو پہلا گھر انسانیت کے لیے بنایا وہ مکہ والا ہے، خانہ کعبہ ہدایت کا۔ اب خدا نے قرآن میں کہا کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے، جبکہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو کعبہ اینٹوں کا ایک گھر ہے، 4 دیواروں کا نام ہے کعبہ، اور خدا کہتا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ ہادی کو ہدایت کرنے کے لیے بولنا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ پھر بات کو سمجھیے، کعبہ خدا کہتا ہے کہ وہ ان اول بیت وضع للناس، جو پہلا ایک گھر انسانیت کے لیے وضع کیا گیا وہ مکہ والا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ ہدی للناس، انسانوں کو ہدایت کرنا، اور ہدایت کرنے کے لیے ہادی کا بولنا ضروری ہے۔ خانہ کعبہ تو بولتا نہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد کھڑے ہو کے بھی لوگ جھوٹ بولے تو کعبہ بول کے انہیں روکتا نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں لوگوں نے جھوٹے خدا رکھے، کعبہ پھر بھی نہ بولے۔ تو جب وہ گھر بولتا نہیں تو وہ ہدایت کیسے کرتا ہے؟ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ آپ روڈ کراس کر رہے تھے، آپ نے اپنے بچے کو ایک بلڈنگ کی طرف متوجہ کیا اور بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بیٹا یہ ایک بہت پرانا سکول ہے اور میں نے اس سکول سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس بچے نے جب بظاہر بلڈنگ کو دیکھا تو کیا وہ یہ سوال کرے گا کہ بابا مجھے بتائیں کیا آپ کو یہ بلڈنگ پڑھاتی رہی ہے؟ آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے مجھے پڑھایا ہے، میں یہاں سے پڑھا ہوں، تو آپ فوراً بچے کو پیار کر کے کہیں گے کہ بیٹا یہ بلڈنگ ہے لیکن بلڈنگ تعلیم نہیں دیتی، اس کے اندر کوئی ٹیچر ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔
اور آسان کر دیتی ہے کہ بعض اوقات آپ کسی دوست احباب کو خدا نہ خواستہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو آپ اسے فوراً گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ فلاں ہاسپٹل میں جائیں، میرے کسی دوست کو یہی مرض لاحق ہوا تھا تو اسے وہاں سے شفا ملی تھی. تو شفا ہاسپٹل نہیں دیتے، اس میں ڈاکٹر ہوتا ہے. کیا بات، بلڈنگیں تعلیم نہیں دیتی، اس میں ٹیچر ہوتا ہے. تو بات تو اتنی ہی سمجھنے کی ہے کہ کعبہ ہدایت نہیں کرتا، اندر کوئی ہادی ہوتا ہے. کیا بات ہے، نعرہ حیدری، علی علی حق، کعبہ ہدایت نہیں کرتا، کعبہ کے اندر بھی کوئی ہادی. بہت خوب. اور کتنا فخر ہے ہمارے لیے کہ ہمارا پہلا بھی کعبے میں، ہمارا آخری بھی کعبے میں. بے شک، کیا بات ہے، بہت خوب. ہدایت کرتا ہے. میں اور زیادہ آسان کروں کیونکہ اس مجلس کو محفوظ کیا جاتا ہے، اس کو ریکارڈ کے صورت میں رکھا جاتا ہے، اور ہم یہ نہیں، ہمارا ہدف یہ نہیں کہ ہمیں اس وقت کتنے لوگ سن رہے ہیں. ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہمارا یہ ریکارڈ امام کے ظہور تک محفوظ ہو جائے. جب وقت کے امام تشریف لائیں تو ہم اپنی اس کوشش اور کاوش کو اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ مولا ہم اپنے ایک معین وقت میں آپ کی مودت اور ولایت کی اذان دیتے رہے. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی لشکر چاہیے، ہمیں کوئی رش چاہیے، ہمیں کوئی جمع غفیر چاہیے، ہمارے پاس اجتماع نہیں ہے تو یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی مثال خدا نے قرآن میں دی ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کے اس آگ کے اوپر جا رہا تھا. تو پرندوں نے روک کے پوچھا تھا کہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم کی وہ آگ جو نمرود نے جلائی ہے اسے آتش نمرود کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے، پرندوں نے دے کے کہا کہ وہ بہت طویل میلوں میں لگی ہوئی آگ ہے اور تیری چونچ میں معمولی سا ایک پانی کا قطرہ ہے، اس قطرے سے آگ بجھے گی نہیں. اس کا مجھے خبر ہے کہ اس قطرے سے آگ بجھے گی نہیں، لیکن کم از کم اس قطرے کو آگ پہ پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا. کیا بات ہے، بہت خوب. نعرہ حیدری، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ نفسا نفسی کے عالم میں جب ہر کوئی اپنے ہرس میں، ہر کوئی اپنی حوث میں، ہر کوئی اپنی ذات کی خود نمائی میں، ہر کوئی اپنی ذات کی پہچان میں، ہر کوئی اپنے تشخص کے لیے، ہر کوئی اپنی لالچ میں، ہر کوئی اس نفسا نفسی کے عالم میں جہاں ہر آواز اپنی ہی ذات کے لیے اٹھ رہی ہے، وہاں ہم اپنی آواز کو اپنے وقت کے امام کے لیے اٹھائیں تاکہ ہمارا شمار امام کے غافلوں میں نہ ہو، مولا کے اطاعت گزاروں میں ہو جائے. کیا بات ہے، بہت خوب. بے شک، اور انشاءاللہ. اس میں بہت زیادہ میں بالکل آن لائن اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہو کے یہ بات ریکارڈ کرواؤں گا. بڑی موٹیویشن ہے ہمارے برادر ذی وقار سید انتصار شاہ صاحب کی کہ وہ فرد واحد ہونے کی حیثیت سے ایک ادارے کی حیثیت رکھے ہوئے ولایت علی کے اس فورم سے وقت کے امام کا اور آل محمد کے حقوق کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، تو ریکارڈ رکھنے کے لیے ان باتوں کو، یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس لیے خدا نے حجت کی معرفت کو اور وقت کے امام کی معرفت کو واجب کر دیا کہ لوگ اپنے مولا کے معرفت سے دستبردار ہو کے کہیں خدا سے دستبردار نہ ہو، کہیں حجت کو نہ ہو. تو جہاں خدا نے اتنے حقوق رکھے، خدا نے ہدایت، خانہ کعبہ ہدایت کرتا ہے. تو میں ایک مثال دینے لگا تھا کہ ہمارے پہلے امام بھی کعبہ میں اور ہمارے آخری امام بھی کعبہ میں. اس کی ایک مثال کہ ہم زمیندار چاہتا ہے کہ میں گندم کو کاشت کروں، تو وہ گندم کو کاشت کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ گندم کا ایک دانہ زمین کے سینے کے اندر چھپا دیتا ہے. مٹی زرخیز ہوتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، تھوڑے عرصے بعد جہاں اس نے دانہ چھپایا تھا وہیں سے ایک چھوٹا سا نازک سا پودا باہر آتا ہے. وہ پودا بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کے اس میں ایک سٹا اگتا ہے، اس سٹے میں ایک کونپل آتی ہے، اس کونپل کے اندر پھر ایک پھل ہوتا ہے. جب اس سٹے کو وہ کھولتا ہے تو اندر سے پھر وہی دانہ نکلتا ہے جسے چھپایا تھا. کیا بات، یعنی کہ جسے چھپایا تھا جب ظاہر ہوا تو پھر وہی ہوا. اب یہ میں نے مثال
وقت گزارنے کے لیے نہیں دی تھی، یہ مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی تھی کہ گندم کا دانا، گندم کا گوشت جب زمین میں چھپا دیا جائے، جب سٹے سے نکلتا تو پھر وہی ہوتا ہے۔ خدا نے 13 رجب کو جسے کعبہ میں چھپایا تھا، جب 12واں آئے گا تو کعبے کی چھت میں پھر وہی علی کا بیٹا آ جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی۔ کعبہ ہدایت نہیں کرتا، اس کے اندر ہادی ہوتا ہے۔ خدا نے دوسرا ہادی بتایا، خدا نے کہا قرآن ہدایت کرتا ہے۔ تو قرآن بھی خاموش ہے، قرآن بھی چپ ہے۔ لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم دے دیتے ہیں، قرآن پھر بھی نہیں بولتا۔ تو جب قرآن بولتا نہیں تو پھر وہ ہادی کیسا؟ اس کا مطلب ہے جیسے کعبہ خاموش رہ کے ہدایت کر رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی ہادی ہے، قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اگر وارث قرآن کو مانا جائے۔ بے شک۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے وقت کے امام کی جو دوسری معرفت ہوئی، جو دوسری پہچان ہوئی، وہ یہ ہوئی علت الہدایہ، کہ ہم اپنے امام سے ہدایت پائیں۔ وہ غائب رہ کے ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ بہت خوبصورت جواب آنے لگا علت الہدایہ کے معاملے میں، بہت بہتر جواب، اور جواب میری ذاتی ریسرچ نہیں، میری ذاتی تحقیق نہیں، معصوم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ سنانے لگا ہوں۔ معصوم سے کسی بندے نے پوچھا کہ جب آپ کا آخری قائم زمانے میں موجود نہیں ہوگا تو وہ ہدایت کیسے کرے گا؟ میرا خیال ہے اگر آپ اس جملے کو سمجھ گئے تو اس سے آگے مجھے علت الہدایہ میں بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ کا بیٹا زمانے میں موجود نہیں ہوگا تو وہ ہدایت کیسے کرے گا؟ امام نے کہا بالکل ایسے ہی جیسے سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ کے روشنی پہنچاتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب جی علامہ۔ اگر سورج ظاہری طور پہ موجود نہ ہو، وہ بادلوں کی اوٹ میں چھپ بھی جائے تو زمین پہ اپنی روشنی پہنچا دیتا ہے۔ تو حجت اگر پردوں کے پیچھے موجود بھی ہو تو پھر بھی وہ اپنی روشنی کو پہنچا دیتے۔ بے شک۔ اب یہاں پہ میں ایک اور جملہ کہوں گا کہ قطعاً اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ امام غائب ہے، امام غائب ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نظریں امام کو نہیں پا رہی۔ ایسا ہی ہے۔ امام سے کوئی ہے، اور اکثر یہ بھی بات سوال اکثر لوگوں کی جانب سے ہوتا ہے کہ آل محمد غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ تو میں اس سوال کا جواب اس انداز میں دوں گا کہ بالکل نہیں جانتے۔ اب اگر آپ کہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ بالکل نہیں جانتے، تو اس کا میں اس انداز سے جواب دوں گا کہ ان سے غیب کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بے شک۔ غیب اسے کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو۔ جب کائنات میں کوئی چیز ان سے چھپی ہی نہیں تو پھر غیب کیسی؟ مولا امیر المومنین نے کوفہ میں اپنی ہتھیلی پہ اخروٹ رکھ کے کہا تھا کائنات علی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے میری ہتھیلی میں یہ اخروٹ۔ کیا بات۔ میں بالکل کائنات کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کے اس اخروٹ کو دیکھ رہا ہوں۔ میرا امام غائب رہ کے ہدایت کرتا ہے۔ اگر امام غائب نہ ہوتا، بڑا خوبصورت جملہ، اگر امام غائب نہ ہوتا تو توحید کی آبرو خطرے میں چلی جاتی۔ ایسا ہی ہے۔ کیسے؟ اگر امام غائب نہ ہوتا تو آج کوئی کہہ دیتا کہ وہ اللہ کیسا ہے جو نظر نہیں آتا۔ تو اب ہمارے پاس ایک دلیل ہے کہ ایک امام بھی ایسا ہے جو نظر نہیں آتا۔ یہ غائب رہ کے خدا کی وحدانیت منوا رہا۔ اس لیے جو درود توسی پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ لفظ آخر میں کہا جاتا ہے جب ہر امام کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کہ عظمت علی کے لیے ہے، حسن حسن کے لیے ہے، کریمی حسین کے لیے ہے، تو جس کی غیبت اللہ جیسی ہے، کیا بات ہے، جیسے اللہ غائب ہے ویسے یہ امام غائب ہے۔ جب توحید کے ایک باغی نے حجت کے سجدے سے انکار کر دیا تو ذات واجب نے کہا فخرج، اور اسے اپنی بزم سے نکال دیا۔ تو اس نے کھڑے ہو کے بارگاہ ربوبیت میں کہا تھا کہ جس کے سبب سے تو نے مجھے نکالا ہے میں اس کی اولاد کا بیڑا غرق کروں، سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ تو گمراہ کر سکتا ہے تو کمزور میں بھی نہیں، میں بھی ہدایت کروں۔
وہی رک گیا شیطان اور کہنے لگا دیکھ خالق، دیکھ پالنے والے، مقابلہ تیرا میرا نہیں بنتا، میں بندہ تو خالق، عبد اور معبود کا جوڑ کوئی نہیں، میں تیری مخلوق ہوں تو میرا خالق ہے، مخلوق خالق سے ٹکرائے یہ تیرے عدل کے خلاف نہیں، نظام توازن کبریائی کے منافی ہے کہ اگر میرا مقابلہ تو کرتا ہے میں گمراہ کروں گا مخلوق ہو گئے، تو خدا نے کہا مقابلے پہ پھر میں بھی نہیں اتروں گا، اگر تو غائب رہ کے گمراہ کرے گا تو میں ایک ایسا ہادی رکھوں گا جو غائب رہ کے ہدایت کرے گا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، بے شک۔ آج کسی بندے سے پوچھیں کہ گمراہ کون کرتا ہے تو وہ کہتا ہے شیطان۔ کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ غائب رہ کے۔ تو پھر میرا ان سے سوال کرنے کا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ اگر ماننے پہ آئے تو آپ شیطان کے غائب ہونے کو مان لیتے ہیں، اور نہ ماننے پہ آئے تو امام کے غائب ہونے کو نہیں مانتے۔ تو یہ اپنی اپنی قسمت اور مقدر کی صاحب بات ہے کہ کسی کا شیطان زندہ ہے اور کسی کا امام زندہ ہے۔ کیا بات ہے، جیو علامہ جیو، کیا بات ہے، بہت خوب۔ دوسرے علت الہدایہ کہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کا کوئی ہادی ہدایت کرنے کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ آج لوگوں کے پاس جتنے ہادی ہیں، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہیں، چاہے وہ کعبہ کی صورت میں ہیں، وہ خاموش ہادی ہیں۔ ہمارے پاس خاموش نہیں، ہمارے پاس ایک بولنے والا ہادی ہے۔ تیسری علت علت الابوہ، جس طرح باپ کا حق بیٹے پر واجب ہوتا ہے، اسی طرح ہر امام اپنے اپنے زمانے میں امت کا باپ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بیٹا باپ کے کہے کو نہ مانے اور باپ کی حکم عدولی کرے، یا پھر میں اور آسان کروں اور آج کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے جملہ کروں کہ اگر کوئی بیٹا باپ کے دشمنوں سے تعلق اچھا رکھے تو وہ باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ امام کی حیثیت امت میں باپ کی ہے، اور اگر کوئی 12ویں امام کے ہوتے ہوئے علی کی ولایت کے دشمنوں سے تعلقات رکھے، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار۔ غیر بڑھا رہا ہو، بیٹا گھٹا رہا ہو، تو ہر امام کا اپنی ریت پہ وہی حق ہے جو باپ کا اپنے بیٹے پر ہوتا ہے۔ اس لیے تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ اللہ نے کہہ دیا حجتوں سے بھی، کسی کو امر سے، کسی کو وحی سے، کسی کو القا سے، کسی کو تائید غیبی سے، کہ علی کی تعریف کیے جاؤ اور پھر پیشانیاں پڑھتے جاؤ۔ جہاں گلاب کھلنے لگے سمجھ لینا حلالی ہے، جہاں تیوریاں چڑھ جائیں تو سمجھ لینا حرامی۔ کیا بات، بہت خوب۔ امام زمانہ باپ ہے ہر شخص کے اوپر۔ بے شک۔ جو ہمارا باپ ہے وہ ہمارا جسمانی باپ ہے، لیکن جو ہمارا امام ہے وہ ہمارا ہدایت کا باپ ہے، وہ امت کا باپ۔ امت کا باپ، ماشاء اللہ۔ 3 علتیں میں نے بتائیں، باقی 2 علتیں جو ہیں ان کا تعلق زمین سے نہیں بنتا، لیکن بیان زمین پہ ہوگی، کیونکہ امام بھی زمین پر موجود ہے۔ چوتھی علت کیا ہے سرکار کی حقوق کی؟ علت المحرمین، عالم کے محافظ اور نگران۔ اس وقت امام صرف اور صرف ہدایت نہیں کر رہا، محافظت بھی کر رہا ہے۔ بے شک۔ کائنات کے امور پہ نگران بھی ہے۔ ایک شخص نے رسالت مآب سے کہا کہ مدد کے لیے کسے بلایا جائے، تو فرمایا کہ علی کو مدد کے لیے بلایا جائے۔ تو اس نے عالم خواب میں، ابو الوفا شرازی اس کا نام ہے، تو اس نے کہا علی سے مدد کیسی مانگی جائے، جبکہ علی نے خود اپنی مدد کیوں نہ کی جب علی کو خلافت کے لیے گھسیٹ کے لایا جا رہا تھا۔ تو رسالت مآب نے عالم خواب میں جلال میں آ کے کہا کہ وہ تو اللہ اور مجھ سے کیا ہوا عہد تھا جو علی نبھا رہے تھے۔ کیا بات ہے۔ اس مقام پر ایک ایک امام کے بارے میں رسول نے بتایا کس امام سے کیا مانگنا ہے، اور جب
इस जमाने के इमाम पर पहुंचे तो फरमाया मुश्किलें कोसों दूर हो तो इमाम को बुलाओ तो ये तौहीन है। तो उसे कहा मौला कब बुलाएं? फरमाया उस वक्त बुलाओ जब मुश्किल तुम्हारे सर के ऊपर आके खड़ी हो, उस वक्त अपने वक्त के इमाम को बुलाओ। अगर ईमान रखते हो कि हमारा इमाम हमारे इतना करीब है, अगर कोई कहे कि इमाम हमारे इतना करीब है, तो आप कुरान से मार्फत इमाम जमाना पढ़ रहे हैं, तो आप इमाम की कुर्बत की भी कोई कुरान से मिसाल दें। तो मैं कुरान से मिसाल देता हूँ। खुदा कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरग से ज्यादा करीब है। बेशक। अब जाके जुमला सुनिएगा, और यही जुमला आज की तकरीर, आज के लेक्चर में आखिरी जुमला होगा फजाइल की हिसाब से। खुदा कह रहा नहनु, हम तुम्हारे करीब है। खुदा ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे करीब, क्या बात है, मज़कूर। नो, हम कहा, नहनु लफ्ज हम कहा, हम तुम्हारी शहरत से अकरब, अकरब के लिए जहां लफ्ज आएगा तो यहाँ ये नहीं कहना शारक से ज्यादा करीब है, यानी कि थोड़ा सा फासला तो होगा। अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इतना तुम्हारी शहरत तुम्हारे करीब नहीं जितना हम तुम्हारे करीब है। और मासूम से किसी बंदे ने पूछा था कि जब अल्लाह नहनु कहे तो इमाम ने फरमाया जब खुदा नहनु कहता है तो उस फेल में हम आले मोहम्मद उसके साथ होते। क्या बात है, नारा हैदरी है कि हमारे वक्त का इमाम हमारी शहादत से ज्यादा करीब है। जितना करीब है वो हम पर कुछ हकूक रखता है। उन्हीं हकूक पे कुरान की आयतों के ज़िमन में गुफ्तगू आगे बढ़ती रहेगी, और इंशाअल्लाह बकदर मार्फत, बकदर इस्तात, बतौफीक आले मोहम्मद, बताईद साहिबुल असर व ज़मान, जो मारूज़ात कम इल्मी की बुनियाद पे और लेकिन मौला की मार्फत के एतमाद की बुनियाद पे हमारे पास हुई, वो आपकी बारगाह में क्या करेंगे। रात पुरसे की हैं, रातें रोने की हैं, गुर्बत की रातें हैं। 2 मुहर्रम आपके पास शाम पहुंच गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में रुक गए। 2 मुहर्रम तारीखी एतबार से वरूद करबला का दिन है। करीम करबला करबला में पहुंच चुके हैं। इमाम हुसैन करबला में पहुंच चुके हैं। जब इमाम हुसैन को करबला में बुलाया गया तो जो कूफा से पहला दस्ता इब्ने ज़ियाद ने भेजा था, उसकी सरपरस्ती जनाब हुर कर रहे थे। तब तक हुर था, हुसैन ने अलैहिस्सलाम कर दिया था। हुर रास्ता में पहुंचे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला करबला से चंद मील के फासले पे था। या हुर ने आके इमाम हुसैन का रास्ता रोका। एक मुकालमा हुआ जो तारीख में है। हुर ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई जुल्म रवा करूं, लेकिन मुझे हुक्म है कि आपको रास्ते में रोको, आपको कूफा में जाना, जहां भी आप पहुंच गए वहीं पे आपको रोक लिया जाए। तो यहाँ करीब आबादी कोई नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आप यहीं रुक जाएं। मुकालमा तवील हुआ। मैं मुकालमा पढ़ूं तो बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। हुर ने आके इमाम हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। घोड़े की लजाम में हाथ डालना था। करीम करबला की आवाज, हुर तेरी माँ तेरे मातम पे रोए। जब हुर को कहा तेरी माँ तेरे मातम पे रोए, तो हुर ने अपनी मुट्ठियों को भींचा, आंखों को बंद करके कहा, है हुसैन इब्ने अली, आपने तो मेरी माँ की बात कर ली, लेकिन मैं आपकी माँ पे सिवाय दरूद के कुछ नहीं पढ़ सकता। इधर हुर ने यह जुमला कहा, या इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। जनाब अब्बास का हाथ कब्ज़े तलवार पे आया। आवाज हुसैन आई। अब्बास तलवार ने आम के अंदर रख। फरमाया मौला इसने लफ्ज कहे हैं। फरमाया देख नहीं रहा वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं आपकी माँ पे बगैर दरूद के कोई नहीं पढ़ सकता। जो मेरी माँ का हया करे वो मेरा कातिल नहीं हो सकता। इसने जंगल में ताजीम की है रसूल की बेटी। इमाम हुसैन करबला के टीलों में उतर गए। कबीला बनी असद के लोगों को बुलाया। कबीला बनी असद के सरदार से 60,000 दिनार पे करबला की जमीन का सौदा तय पाया। इमाम हुसैन ने फुरात का एक पूरा किनारा बनी असद के लोगों से खरीदा। खरीदने के बाद कहा मैं 60,000 दिरहम इसकी कीमत दूं। उन्होंने कहा करीम करबला कीमत की क्या जरूरत है? फरमाया मैंने यहाँ सजदा अदा करना है, और सजदा गस्बी जगह पे नहीं होता। मैं मलकियत हुकूक को भी इस जगह को लेना चाहता हूँ। उन्होंने कितनी देर के लिए रहना है? इमाम हुसैन ने कहा क़यामत तक रहूंगा।
उन्होंने कहा किस अंदाज में रहेगा, घर बनाएगा? फरमाया घर बनाऊंगा लेकिन रहने वाले नहीं बनाऊंगा, घर बनाऊंगा लेकिन रहने के काबिल नहीं बनाऊंगा। करीम करबला ने कहा या हमारी कब्रें बनेगी या मेरे बेटों की भाइयों की कब्रें बनेगी। कब्रों का नाम आया था, बनी असद के बुजुर्ग तड़पे, तड़प के कहने लगे कायनात का पहला शख्स देखा है जो अपना कब्रिस्तान खुद खरीद रहा है। हुसैन ने 60,000 दिनार में करबला की जमीन का सौदा किया। सौदा करने के बाद हुसैन इब्न अली की आवाज है, ये बनी असद के लोगों, मैं ये जमीन तुम्हें हिबा करता हूँ, मैंने तुमसे खरीद ली है लेकिन तुम्हें हिबा करता हूँ। उन्होंने कहा हुसैन इब्न अली हमें हिबा क्यों कर रहे हैं? पर मैं 3 शर्तों पे कर रहा हूँ। पहली शर्त ये है मैं तुम्हें जमीन हिबा करूंगा, उसकी पहली शर्त ये है कि 10 मुहर्रम के बाद इस जंगल में आना, इस सहरा में आना, यहाँ कुछ लाशें बिखरे हुए होंगे, उनको दफना देना, ये तुम्हारी हिबा करने की पहली शर्त। दूसरी शर्त है यहाँ पर मेरे मेहमान आया करेंगे, उनको रहने की जगह देना, उनको मेरी कब्र के निशान बताना। तीसरी यहाँ पे निशानी ये बता रहा हूँ कि अगर तुम मर्द हो के ना आ सको तो अपनी मस्तूरात को भेजना, वो फुरात से पानी भरने के बहाने आए और यहाँ हमारी लाशों को दफना दे। ए अज़ादारान करबला, ए अज़ादारान मजलूम करबला, मैं जुमला कैसे अदा करूं जब हुसैन सजदा हकीकी अदा कर चुके, बनी असद के बुजुर्ग और औरतें आले मोहम्मद की लाशों को दफनाने के लिए जब करबला के टीलों पे उतरे हैं तो कबीला बनी असद का एक बूढ़ा कहने लगा, ए हुसैन इब्ने अली, तू तो हमें कह के गया था कि हमने तेरी लाशों को दफनाना है, लेकिन यहाँ तो कोई और भी है, क्या तूने किसी और को भी भेजा है? अभी ये आवाज दी थी, या एक काले बुरके वाली बीबी की आवाज है, ये बनी असद का बुजुर्ग, अभी वापस चला जा। कहने लगा ए मस्तूर तू कौन है? आवाज आई, मैं रसूल की बेटी फातिमा हूँ, मैं अपनी बेटी की तदफीन के लिए आ गई हूँ। हुसैन उम्मत की नजरों में लावारस है लेकिन मैं हुसैन की माँ हूँ। मेरे मालिक को खालिक हमारी इबादत को कबूल मंजूर फरमा, हमारे आंसुओं को कबूल मंजूर फरमा, हमारी इस कोशिश कावश सही को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जनाब सैयद इंतजार शाह साहब के रिज़्क इज्जत सेहत और वक्त में इजाफा फरमा, इनको औलाद की खुशियां देखना नसीब फरमा, सिवाय गम मजलूम करबला के दुनिया का कोई गम न दिखा, इन्हें अपनी बहनों भाइयों रिश्तेदारों दोस्त अहबाब के साथ हमेशा आबाद शाद फरमा। मेरे मालिक इनके घर को ता इमाम ज़मा के ज़हूर कायम और दायम फरमा, जहां जहां पूरी दुनिया में मोमिनीन है, जो जो सुन रहे हैं, जो जो देख रहे हैं, तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमा। जो जो भी दुआ में शरीक है, मेरा मालिक उन तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जो इस वक्त में इस ऑनलाइन इस टाइम पे बैठ के जिक्र को सुन रहे हैं, इनकी तमाम जितनी भी हाजात है वो अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हमें अपने आकाओं मौला की मार्फत नसीब फरमा, हमें मौला का नौकर बना, हमें मौला की गुलामी अता फरमा, हमारे आका मौला को हम पे राजी फरमा और मौला के ज़हूर में ताजीब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। वाह, या